السلام علیکم ناظرین، بیوق کے ساتھ میں ہوں یشفین جمال. شیخ صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں، انہیں بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. الطاف حسین صاحب نے پنجاب کو تو بہت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہاں پہ کسی قسم کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہے، حکمرانوں کے کنٹرول میں مارشل لا کی ضرورت ہے. کراچی میں بھی کچھ سملر انسیڈنٹ ہم نے دیکھا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں قائد تحریک محترم جناب الطاف بھائی کی جانب سے لاہور اور کراچی میں ہونے والے بم دھماکوں کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اس کے علاوہ زاہد خان صاحب کے گھر کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، ابھی ہمیں یہ خبر ملی ہے، تو اس کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ تمام جتنی دہشت گردی کے واقعات ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے پاکستان کے سرزمین پہ جو ہے یہ اثر انداز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 3.5 سال سے تو مذہبی انتہا پسندی جو ہے اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، اور ہم نے ڈفرینٹ مطلب اپنے جتنے بھی فورمز ہیں اور اس کے علاوہ قائد تحریک الطاف بھائی وہاں سے مسلسل جو ہے یہ طالبانائزیشن کے اوپر اور اس کے اوپر مسلسل بیانات دیتے آئے ہیں. اور اس سلسلے میں کراچی میں بڑی ہم نے نشاندہی کی اور وہاں سے لوگ بھی برآمد ہوئے. اس کے علاوہ لاہور میں جو صورتحال رہی پچھلے سال سے کہ بھئی جس طرح سے جو ہے سری لنکن ٹیم کے اوپر حملہ ہوا اور مختلف جو ہے وہ بم دھماکے ہوئے، اور جس میں جو ہے مسجدوں پہ امام بارگاہوں پہ ایک مفتی صاحب کو بھی شہید کر دیا گیا. ایسا ہے جو واقعات ہوتے رہے وہ تو سب عوام جانتی ہے. میں بھی بھٹا صاحب سے بھی یہی بات کرتی ہوں، اور میں آپ سے بھی بہت کیٹیگوریکلی یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا حکمران، تمام حکمرانوں کی میں بات کر رہی ہوں، پورے ملک کے لیول پہ صوبائی سطح پر بھی وفاقی سطح پر بھی، کیوں آپ لوگ اپنی ناکامی تسلیم نہیں کر لیتے ایک دفعہ عوام کے آگے کہ آپ لوگ ناکام ہو چکے ہیں؟ یہ نہیں ہے آپ کے بس کی بات. دیکھیں، میں ابھی آپ کو یہ بات بھی جو میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے بیچ میں انٹرپٹ کر دیا. دیکھیں، ایک بات تو آپ یہ مطلب نوٹ کریں، جو MQM کی جانب سے جو مسلسل جو ہے بہت ساری نشاندہی ہوتی رہی، اس میں جو ہے الطاف بھائی مسلسل کہتے رہے، اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے تمام پارٹیوں سے کانٹیکٹ کیا خود، اور جس میں مطلب تمام سیاسی پارٹیز تھی ان سے بات چیت کی ہے. اس میں صرف اور صرف یہی ان کی گزارش تھی کہ ہم سب مل کر ایک ایجنڈا کے اوپر آ جائیں اور ہم کس طرح پاکستان کو اس دہشت گردی سے نجات دلا سکتے ہیں، پاکستان کو کیسے ہم ترقی یافتہ ممالک کی دور میں شامل کر سکتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو کیسے بہتر لا سکتے ہیں. اس چیز کے لیے جو ہے ہم تو مسلسل رابطے میں، اور اس سلسلے میں معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کروں گی شیخ صاحب، یہ جو روابط کا سلسلہ ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، دہشت گردی کے لیے شیخ قائد تحریک کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ جو ہے کوشش کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ کیا وہ صرف اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کو خود کو وردی پہن کے پاکستان آنا پڑے گا، یعنی جمہوریت پر سے ان کا اعتماد مکمل طور پر ہٹ چکا ہے، وہ مارشل لا کو آوازیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں، وردی کی جو ایک یہ چیز کل جو قائد تحریک نے جو اپنے اسپیچ میں کہی، خطاب میں کہی، دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ اس وقت یہ سچویشن تھی وہ اس طرح کی تھی کہ پنجاب کے اندر مسلسل لوگ جو ہے وہ اپنے صوبے کو مطلب یہ کہ جو وہاں پہ جرائم کی وارداتیں ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور سندھ کے اندر، کراچی کے اندر سب انوالو ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک چیز تو یہ کہی گئی تھی کہ کم از کم جو ہے آپ لوگ اگر مسلسل فوج کو اگر بلانا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنی صورتحال کو دیکھیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہاں ماشاء اللہ لگنا چاہیے. اس کے بعد جو انہوں نے وردی کی بات کی، دیکھیں وردی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک پیٹریوٹزم کی علامت ہے، حب الوطنی کی علامت ہے. اس کو جس کانٹیکٹ میں دیکھا کی علامت ہے. دیکھیں یہ جو بات کی تھی اس وقت جو ہے ایک ایسی مطلب یہ کہ اس کانٹیکٹ میں بات ہو رہی تھی، تو اس میں کم از کم یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک حب الوطنی کی بات ہو رہی تھی. ایک بات اور میں اس وقت آپ کو نشاندہی کروں، بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت سیلاب آیا تھا اور اس وقت جس ملک کو جس صورتحال کا سامنا تھا، اس میں بھی یہ کہ وہاں پر جو ہے جاگیرداروں نے اپنی زمینیں بچانے کی خاطر بند توڑ دیے تھے. اس وقت بھی الطاف بھائی نے کہا تھا کہ محب وطن لوگ سامنے آئے. شیخ صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جو یہاں پر ابھی گفتگو ہوئی. میں شیخ صلاح الدین صاحب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کراچی میں جو آج ہوا، یہاں پہ دونوں مہمانوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ لاہور میں سیکیورٹی کی جو انتظامات تھے وہ بہت بہترین تھے، لیکن پھر بھی یہ واقعہ پیش آیا. کراچی کی سیکیورٹی کے انتظامات پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، جو اس وقت جو پاکستان، میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح جو ہے یہ دہشت گردی کا جو شکار ہے، اور اس وقت جو معاملات جو ہیں وہ جو لوگ آتے ہیں اس قسم کے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں بم دھماکوں کی وجہ سے، تو یہ اس وقت ایک ایسا مشکل امر ہے سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے بھی کہ کراچی میں جو اس وقت واقع ہوا ہے ملک ہال کے قریب، وہ بالکل اس وقت ہوا ہے جب وہ جلوس گزر چکا تھا.
اور وہ اس میں جو ہے جو پولیس اہلکار بیچارے جو ہیں وہ اس وقت شہید ہوئے ہیں. تو یہ سارے یہ معاملات بہرحال انہوں نے اپنے حد تک تو کمپلیٹ کر لیے تھے, لیکن اس میں وہ اپنے موقع سے فائدہ اٹھا کے اس وقت وہ دھماکہ کر دیا. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یقیناً مطلب یہ کہ ایک بہت مشکل کام ہے, لیکن دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ ٹاسک جو ہے وہ سیکورٹی اہلکار پولیس اور فوج کے لیے ہے. یہ جو دہشت گرد آتے ہیں تو وہ جو ہے جیکٹس وغیرہ جو پہنے ہوتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو اڑانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, تو ان سے بچنا جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی حد تک پوری کوشش کرتے ہیں. یقیناً آپ نے دیکھا کہ عاشورے کے دن جس طرح پورے پاکستان کے اندر پوری طریقے سے جو ہے وہ تمام پولیس اہلکاروں نے اور رینجرز نے اور فوج نے جس طرح کنٹرول کیا تھا وہ کیا, لیکن آج چہلم کے موقع کے اوپر ایک ایسا حادثہ ہو گیا. یہ یقیناً ایک ایسا حادثہ ہے جس کے لیے ہر ذہنی طور پہ مطلب اتنی تیاری تو کی ہوئی تھی, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جہاں پہ لیکنگ بھی ہوتی ہے. بھارت کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت تھوڑا سا آدمی ریلیکس ہوتا ہے اور وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو پولیس فورسز کا کام ہے وہ اپنا کام کریں, اس کے لیے ہم ان کو بھرپور طریقے سے جو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں حکومتی سطح کے اوپر ان کو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں, جو معاملات ہیں وہ اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. شیخ صاحب, ایک تجویز تو انہوں نے دی کہ سزا دیں ان لوگوں کو جو لوگ اس طرح کے جرائم کرتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے نزدیک حل کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت ایک تو یہ کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت جوڈیشری سسٹم ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ پکڑے بھی گئے تھے پچھلے دنوں. اس میں یہ دہشت گرد کے ان کی جو ہے وہ نشاندہی بھی ہو گئی تھی, اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ان میں یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد وہ رہا ہو گئے. تو یہ سب سے پہلے یہ چیز ایسی ہے کہ ہم خود اس بات پہ حیران ہے کہ آخر ان لوگوں کو جو کہ ان کو پکڑا گیا تھا اس کے بعد وہ کیسے جو ہے وہ ریلیز ہو گئے اور کورٹ نے ان کو سزا دے دی. تو یہ چیزیں ساری مطلب یہ کہ اس وقت ہو رہی ہیں کہ کچھ دہشت گرد کراچی میں اور کچھ لاہور اور دیگر علاقوں کے اندر بھی یہ پکڑے گئے ہیں, باقاعدہ ان کے ٹرائلز ہوئے ہیں اور اس کے بعد سزائیں بھی دی گئی ہیں, ان کو سزائیں بھی دی ہوئی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ مطلب بہت ہی کم عرصے کے اندر ایک بات, اگر آپ کو میں خود ایک چینل کے اوپر ایک ایسے دہشت گرد کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ تو باقاعدہ اس نے یہ کہا کہ میں تو بہت آرام سے چھوٹ جاؤں گا, مطلب یہ کہ اس نے یہ کہا کہ اس کے بعد بھی میں یہ کروں گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہم جس طرف جا رہے ہیں اس انتہا پسندی کی طرف, وہ جڑ کی طرف ہمیں جانا ہوگا, ان لوگوں کو روکنا ہوگا, اور وہاں سے جو ہم کون ہیں, یہ ہم کی ٹرم ہم کب تک استعمال کریں گے, یہ ہم کی اصطلاح لوگوں کو بہت پریشان کرتی ہے. ہم کون ہیں؟ دیکھیں ہم پورے پاکستان کو کہہ رہے ہیں, اس میں ہم عوام بھی ہیں, ہم سیاستدان بھی ہیں, ہم حکمران بھی ہیں, تمام لوگوں کو مل کر یہ بیٹھ کر ایک ایجنڈے پہ کام کرنا ہوگا. یہی الطاف بھائی مستقل کہہ بھی رہے ہیں اور مستقل جو ہے تمام پارٹیوں سے کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں اور جس طرح پورا ملک جو ہے جس دہشت گردی کا شکار ہے, اور جس طرح کرپشن کی بات ہو رہی ہے, اور جس طرح اسکالر نے کہا کہ مطلب یہ کہ لوگ نکل آئیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک عوامی انقلاب جو ہے وہ دستک دے رہا ہے, اور یہ جو ہے بہت جلد جو ہے آپ اس ملک کے اندر ایک ایسا چینج دیکھیں گے جو کہ غریب اور متوسط طبقے کی جو ہے وہ رہنمائی ہوگی. اور یہ ساری چیزیں وہ چاہتا ہوا نہیں دیکھتے. جی حکمران طبقہ ہمارا جو ہے حکمران طبقے سے اب جو ہے وہ دیکھیں, میں نے کہا 60 سال سے یہ جو جاگیردانہ سسٹم ہے یہ جو اس میں چپٹا ہوا ہے, اس نے جکڑ لیا ہے پاکستان کی اکانومی کو. یہ اس وقت تک جب تک کہ یہ عوامی انقلاب نہیں آئے گا, عوامی لوگ نہیں آئیں گے, اس وقت تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ.